شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انفو آف فیکٹ کے موضوع دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی یہودی نے شرط رکھی کہ ایک دن میں کھجور کا درخت اگاؤ اور ایک ہی دن میں کھجوریں دینے لگ جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور بغیر گٹلی والی کھجور کب وجود میں آئی اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ معزز دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ معزز دوستو، ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے ایک گٹلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس گٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کی دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب کھجور کی درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقرر پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹلی کہاں ہے؟ مرکوم ہے کہ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے اذن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اس سے سکھل بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات بوٹانی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکل کھجور میں گٹلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ولا عالم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔